السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، کچھ عرض کرنے سے قبل بڑی ہی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ اللہ کے رسول مقبول سرور کائنات روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دستپناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ اپنی اس محفل میں جو درس ہم نے پیش کیا تھا، سب سے پہلے ایمان، ضروریات دین، اس کے بعد اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور معاملات۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایمان کیا ہے، اسے جاننا اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایمان کیا ہے اس چیز کو جان لیا، سمجھ لیا اور اس پر قائم رہا، زندگی بھر اسی پر ڈٹا رہا، قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس کی بخشش ہے، مغفرت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور جو ایمان پر ثابت قدم نہیں رہا، ڈٹا نہیں رہا، بلکہ چھوڑ دیا، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آ کر کے ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو پھر دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جو کچھ حالات ہیں اس میں اچھے سے گزر سکتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد، مرنے کے بعد پھر وہی عذاب کا سلسلہ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ چیز آپ کو پہلے بھی بتا دی گئی اور ہمیشہ یہ چیز بتائی جائے گی، بار بار اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ سب سے اہم اور ضروری کیا ہے؟ ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنے کا مطلب ڈٹے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہم نے مان لیا ہے اور وہ قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، تو اس کو مان لینا ہے، اور اس کا انکار نہ ہو کسی بھی صورت میں، تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان پر ثابت قدم۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کو کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، یہ ایمان سے ہے، تو اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو ڈرائے، دھمکائے،
اور طرح طرح سے اکسائے یا لالچ دے کہ تم یہ کیوں مان رہے ہو، بہت سے خدا کو مان لو، ہم تم کو دولت دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، بہت ساری چیزیں تم کو ملیں گی۔ اگر اس وقت چھوڑ دیا، یعنی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مان لیں گے، اللہ ایک نہیں مان سکتا، تو پھر گیا وہ ایمان پر ثابت قدم نہیں رہا۔ ایمان پر ثابت قدم نہیں رہا تو پھر اس کا ایمان چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اب چاہے کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب نیکیاں اس کی بیکار جائیں گی، کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کسی عبادت کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان بیس ہے، ایمان جڑ ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ میں نے ایک مثال دی کہ جیسے عقیدہ توحید میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ایمان سے ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ غائب نہیں ہے، موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں میں، ہماری نگاہوں میں وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ جو چیز نہیں دکھ رہی اس کو کیسے مان رہے ہو؟ وہ جو چیز موجود ہے تو وہ تو دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ابھی میں کہوں یہ مائک موجود ہے، مائک موجود ہے، تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاں موجود ہے۔ اب یہ اگر یہاں موجود ہی نہیں ہے، نظر نہ آئے، اور میں کہوں مائک موجود ہے، تو آپ نہیں مانیں گے، کیا کہیں گے؟ ارے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں کہوں یہاں کار موجود ہے، یہ صحیح ہے؟ دکھ ہی نہیں رہی ہے، اور میں بول رہا ہوں کار موجود ہے، کار تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، تو ہمارے کہنے کی بنیاد پر آپ نہیں مانیں کیونکہ دیکھ نہیں رہے۔ تو عام طور پر دنیا والوں کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو چیز نظر آئے، جو چیز دکھنے میں آئے وہ موجود ہے، اور جو چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، دکھنے میں نہیں آئے، تو موجود کیسے؟ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر آپ سے سوال کرے کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، تو ہے کہاں؟ دکھاؤ، تو آپ دکھا سکیں گے؟ یا کوئی چیز کو آپ بولیں گے کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہ معبود ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، قرآن شریف میں اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی چیز اللہ کی جیسی ہے ہی نہیں ہے، تو ہم کس چیز کو دکھائیں گے؟ جو بھی چیز دنیا میں ہوگی وہ کوئی نہ کوئی ایک شکل میں ہوگی۔ جیسا کہ اب دوسرے مذہب والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پتھر کا اگر بنا لیا اس میں کہتے ہیں اس میں خدا ہے، اس میں بھگوان ہے۔ درخت کو بھی اگر بھگوان مانتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ سورج کو مانتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہے۔ تو گویا انہوں نے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر خدا کو موجود مان لیا، حالانکہ ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو ہم کسی چیز میں اس کو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، موجود ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ کیا بولیں گے؟ ایمان بالغیب، یعنی جو چیز نظر میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کے موجود ہونے کو ہم مانتے ہیں اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہی ایمان بالغیب ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ الف لام میم پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مومن کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہی متقی ہیں، وہی مومن ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب یہ جو چیز نظر نہیں آ رہی لیکن مان لیں. اور ہم نے کیوں مانا اللہ کے موجود ہونے کو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہم نے اللہ کے موجود ہونے کو مان لیا. اب وہ کس شان کے ساتھ موجود ہے وہ اللہ بہتر جانے. ہم اس میں کوئی تعبیر، کوئی تشریح، کوئی شکل نہیں بتا سکتے. اتنا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جس کو ہمیشہ ماننا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے. ابھی ڈیٹیلز جو ہے اسی کی چلے گی چند دنوں تک. اللہ کے متعلق کیسا عقیدہ ہونا چاہیے. ایک تو ایک ہونا، اور دوسرے موجود ہونا، اور تیسرے قادر ہونا. قادر کا مطلب جو قدرت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن شریف میں یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر، قدیر دونوں کے معنی تقریباً قریب قریب ہے، یعنی قدرت والا. قدرت والا کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ قدرت والا یعنی جس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے. کوئی ایسی چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کبھی زبان پہ نہیں لا سکتے کہ یہ بھی چیز کر سکتا ہوں. کیوں؟ شان کے لائق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ رکھنا یہ بھی ایمان سے ہے. اور اگر اس کی شان کے لائق نہیں ہے، ایسی چیز کو مانے کہ اس پر بھی قادر ہے، تو پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے متعلق عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو اس کی شایانہ شان ہے، اس کی شان کے لائق ہے. جیسے انسانوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ پیدا کرنے پر قادر ہے. آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمایا، چاند سورج پیدا فرمایا، یہ سب اس پر قادر ہے. قادر ہے نا. اور ہم انسان ہیں یا کوئی بھی انسان قادر نہیں ہے جیسے اللہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ جتنی قدرت عطا فرمائے اتنے پر قادر ہو سکتا ہے انسان. اب انسانوں میں جن کو نبی اور رسول بنایا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عطا کے ذریعے قدرت عطا فرماتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے. یہاں بھی قدرت ہے لیکن یہ حقیقی قدرت نہیں. حقیقی قدرت تو اللہ کے پاس ہے. حقیقی قدرت کا مطلب یہ نہیں اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خود ذاتی قدرت ہے. وہ جس چیز کو جیسا چاہے کرے. فعال لما یرید، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے. آسمان کو اوپر رکھا اللہ نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر ہو جائے. قادر ہے کہ نہیں؟ یہ قادر ہے. انسان کو جس شکل میں چاہے اللہ تعالیٰ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی شکل اور صورت میں انسان کو بنایا. اور بے شمار مخلوق ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، اور اللہ نے بنایا. وہ قادر ہے. سورج کو روشنی عطا کرنے اور پوری دنیا میں اجالا کرنے کی جو یہ قدرت عطا کی، اللہ نے اس کو عطا کی. سورج کو وہ طاقت اور وہ قدرت اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ زمین کے ایک حصے کو روشن کر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے.
یہ سب اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں، اس کو مناظر بولیں گے۔ مناظر یعنی جو دیکھ رہے ہیں آپ، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں آبشار ہے، کہیں پھولوں کی سیج ہے، باغ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، نہریں ہیں، پھر کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ جس چیز کو بھی دیکھو، دیکھتے رہ جاؤ، اور اس وقت اگر ذہن پر زور دو تو یہی کہو گے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پہاڑوں کو آپ نے دیکھا؟ کبھی بھی اگر کہیں گھومنے گئے پہاڑ نظر آئے، بمبئی میں تو جلدی دکھتے نہیں ہیں، کہیں باہر جاتے تو پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، منظر ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب زمین کو اللہ نے بچھا دیا، روئے زمین کو اللہ نے بچھا دیا، تو زمین کے اندر قرار نہیں تھا، ہل رہی تھی، تو پھر اس پر پہاڑوں کو اللہ نے جما دیا۔ جیسے کیل ٹھوکتے ہیں، کوئی چیز ہل رہی ہے، اب کیل ٹھوک دو تو بالکل فکس ہو گئی، بیٹھ گئی، اب ہلے گی نہیں۔ تو ایسے ہی روئے زمین کو اللہ نے جب بچھایا تو زمین ہل رہی تھی، زمین کے اندر قرار نہیں تھا، تو پہاڑوں کو اللہ نے رکھ دیا تاکہ زمین بالکل مضبوطی سے جم جائے۔ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس میں بھی ہے کہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو قادر ماننا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کی شائن شان ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے نا، تو شیطان سب سے پہلے کیا کوشش کرتا ہے معلوم؟ ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان چھیننے کا مطلب یعنی جو اصل ایمان ہے آپ کا اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، وہ ایمان ہٹانے کی، وہاں سے آپ کو بالکل ذہن کے اندر ایسا شک و شبہ پیدا کر دے گا کہ ذہن ہٹ جائے گا اور ایمان چلا جائے گا۔ اس طرح کی حرکتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ معلوم ہے نا؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، من الشیطان الرجیم، شیطان، یہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت کرے، مجھے اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس شیطان مردود کو مجھ پر قدرت نہ ملے کہ وہ بہکا سکے، گمراہ کر سکے یا ادھر ادھر لے جا سکے۔ تو جیسے ہی خیال اللہ تعالیٰ کے متعلق، ایمان کے متعلق کوئی غلط خیال آ جائے، اسی وقت فوراً پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ کو بتا رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، اور اس کا مطلب اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ یعنی میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، اللہ جس کی حفاظت کرے پھر شیطان اسے بہکا نہیں سکتا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن شریف جب بھی شروع کرتے ہیں تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب بھی آپ قرآن شریف شروع کر رہے ہیں، شروع قرأت، شروع سورت یا درمیان قرأت، شروع سورت ہے، اعوذ باللہ ضرور پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ قرآن پڑھنے لگیں گے وہ آ کے بہکانے لگے گا، اندر ہی اندر سے آپ کا ذہن ہٹانے لگے گا، ارے یہ کیا پڑھ رہے ہو، چھوڑ دو، بس کرو۔ دوسرا وہ گیم دیکھو نا، اس میں بڑا مزہ آئے گا، گیم کھیلو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ وہ شیطان بہکاتا ہے اندر اور ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے وہ بہکا رہا ہے۔ جیسے ہی اگر کلام اللہ سے، نماز سے یا کسی نیکی سے توجہ ہٹنے لگے، توجہ ہماری جو ہے ہٹ رہی ہے، تو سمجھ جانا یہ آ گیا ہے، اور وہ آ کر کے بہکا رہا ہے۔
اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے. شیطان کو آپ کیسے وہ بھی دکھتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہے, سامنے آتا ہی نہیں ہے, کبھی آپ دیکھ ہی نہیں پاؤ گے, لیکن وہ رہتا ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ جہاں اگر آپ کچھ نیک کام کرنے جا رہے ہیں یا قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو اندر ہی سے توجہ ہٹا رہا ہے, سمجھو وہ آ گیا. توجہ ہٹانا یہ اس کا سب سے پہلا کام ہے, کیونکہ جب توجہ ہٹتی ہے تو اسے اندر سے دل میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے, اور جہاں توجہ ہوتی ہے تو پھر اکتاہٹ نہیں بلکہ اس میں دل لگنے لگتا ہے. یہ قرآن پاک کی برکت اتنی ہے کہ اس کی طرف اگر توجہ کرو گے, توجہ سے پڑھو گے, تو خود بخود اس کی لذت جو ہے وہ دل میں آنے لگتی ہے, اور پھر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے توجہ ہٹاتا ہے, اور جہاں توجہ ہٹتی ہے تو پھر لذت اس کی نہیں محسوس ہوگی, لطف نہیں ملے گا, اچھا ہی نہیں لگے گا, تو کہے گا ارے چھوڑو بس کرو, بند کرو. نماز میں بھی یہی کرتا ہے. نماز کے اندر دیکھیں آپ اکثر خیالات کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ سوچ رہے ہیں, کبھی وہ خیال آ رہا ہے, کبھی یہ خیال آ رہا ہے, کبھی دکان کا خیال آ رہا ہے, کبھی گھر کا خیال آ رہا ہے, کبھی اسکول کا, کبھی یہ جو خیال آ رہا ہے یہ شیطان ہماری توجہ کو بھٹکاتا رہتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ پہلے ہی سے اعوذ باللہ پڑھو. نماز جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی حکم ہے. تکبیر تحریمہ آپ نے باندھی, ثنا پڑھا, سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد فوراً آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھیں. تو یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ ادھر جو ہے آپ کی توجہ نہ ہٹائے. لیکن اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی توجہ ہٹتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی سے ہم نے پکا عہد نہیں کیا ہے, پکا عزم نہیں کیا ہے کہ نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا ہے. اگر کبھی آپ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دل میں پکا عزم کرو, پکا ارادہ کرو, عہد کرو کہ اس کی طرف ہم کو توجہ ہی نہیں کرنا ہے, اگر وہ کوئی دوسری توجہ لاتا ہے تو بھی نہیں کرنا ہے, پھر اعوذ باللہ پڑھو, تو پھر دیکھو انشاءاللہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہے, کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کو سنا رہا ہوں, اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, اپنے رب سے میں عرض کر رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں. یہ تصور ہمارا پوری نماز میں رہے تو پھر توجہ کبھی نہیں ہٹے گی. پوری نماز میں یہی خیال ہوگا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہمیں شیطان کی طرف توجہ کرنے سے بچنا ہے. توجہ ہٹا رہا ہے تو وہاں بچنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی غلط بات ذہن میں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی آپ سنے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ناستک ہو گئے, بے دین ہو گئے, دین سے دور. وہ کیوں ہوئے؟ شیطان ان کے دماغ میں کچھ دوسری باتیں لانے لگتا ہے. ارے یار یہ اللہ موجود ہے, کہاں ہے؟ کچھ کبھی تو دکھا ہی نہیں ہے. اگر موجود ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے, طرح طرح کی باتیں ذہن میں لاتا ہے. اور پھر وہی شیطان اس کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ خدا کا انکار کر دے. ارے یہ سب کچھ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں, معذرت. اگر انکار کر دیا, گیا اس کا ایمان, تو شیطان خوش ہوتا, چلو ہمارا کام بن گیا. ایک مچھلی شکار میں آ گئی, وہ شکار کرتا ہی رہتا ہے, ہر منٹ میں لاکھوں شکار کرتا ہے, اور وہ جو اس کے پندے میں پھنس گئے وہ گئے, کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو گمراہ کروں گا, سب کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا, صراط مستقیم سے دور کروں گا. لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں, جن پر اللہ کا خاص کرم ہے, وہ شیطان کے دھندے میں نہیں پھنس سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. تو کوشش کیا کرنا ہے؟ ایمان کی حفاظت سب سے پہلے شیطان سے کرنی ہے, توجہ نہ ہٹے. اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ, صحیح عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس پر ہمیشہ قائم رہنا. اس پر قائم رہے تو سمجھو یہ ایمان پر ثابت قدم رہے. اور ایمان پر ثابت قدم رہنا
یہ ہماری زندگی کی شروعات سے لے کر آخر تک یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ کوشش کریں گے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ کوئی اگر بولے کہ اللہ موجود نہیں ہے، یہ مان لو، مانیں گے آپ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ ان کو یہ بولا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ ہم اس پر قائم ہیں، ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ تم لاکھ کہتے رہو موجود نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس پہ نہیں، ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، وہ کسی چیز پر قادر، معاذ اللہ، یہ مان لو، مانیں گے؟ ایمان کیوں؟ ہمارا ایمان اس پر ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے کریم کے مطابق وہ قدرت والا ہے، جیسی اس کی شان ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لاکھ کوئی اس کے بارے میں بدلنے کی کوشش کرے، ذہن کو ہٹانے کی کوشش کرے، طرح طرح کی دوسری باتیں لانے کی کوشش کرے، ہم کو نہیں ماننا ہے۔ ہم کو جو ہمارے رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس پر قائم رہیں گے، قائم رہیں گے نا۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ہے، اور جنت کا وعدہ ہے۔ اور اگر یہاں پھسل گئے، انسان کب پھسلتا ہے؟ معلوم ہے؟ یا تو ڈر گیا کسی سے تو پھسل جاتا ہے، ڈر کے مارے، یار میں یہ بولوں گا وہ سامنے والا جو ہے مار دے گا، ڈر گیا تو پھسلتا ہے۔ تو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو ڈرنے کیا ضرورت ہے؟ دوسری چیز، یا تو پھر پھسلتا ہے لالچ کی بنیاد پر۔ لالچ آ گئی، جیسے اگر کسی نے کہا تم غریب ہو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، پریشان ہو، میں اتنی مدد کر دوں گا کہ تمہاری لائف بن جائے گی، اتنا پیسہ دے دوں گا کہ تمہاری لائف بن جائے گی، تو اب تم کو لالچ آ گئی، ہاں یار صحیح تو کہہ رہا ہے۔ جو 50 سال محنت کرنے کے بعد اتنی دولت نہیں آئے گی، یہاں تو ایسے ہی مل رہی ہے، لے لو۔ اب وہ کہتا کہ ٹھیک ہے یہ لے لو، اور ہم جیسا بول رہے ہیں تو یہ پھسل گیا، ایمان چلا گیا۔ تو ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اگر آپ کو دنیا چھوڑنا پڑے، دولت چھوڑنا پڑے، تب بھی گوارا کر لو، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز وہی ہے جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اس پر ثابت قدم رہنے میں تھوڑی تکلیف آئے یا بڑی تکلیف آئے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تکلیف تو زندگی میں آتی رہتی ہے۔ کیا ایمان چھوڑ کر کے ہم کو تکلیف نہیں آئے گی؟ تکلیف تو آنی ہے، یا اگر نہیں بھی آئی تو آخرت میں اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایمان پر ہی ثابت قدم رہے، تاکہ آخرت ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی۔ آخرت یعنی انتقال کے بعد جو ادھر کی زندگی ہے، وہ بڑی عظیم زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو ابھی بات ہوئی ایمان کی۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو، نہ ڈر ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، اور اگر لالچ بھی ہو تو وہ اللہ سے رکھے، اللہ ہی سے مانگنا۔ اب دوسری بات آتی ہے اعمال کی، اعمال، اخلاق، ہمارا عمل کیسا ہو، ہمارا عمل کیسا ہو۔ عمل یعنی جو کام کر رہے ہیں، جو طریقہ اپنا رہے ہیں، یہ سب عمل ہمارا اچھا ہو۔ اب عمل اچھا کب ہوگا؟ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہے تو یہ اچھا ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عمل کون سا اچھا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جیسے ایک مثال، زبان سے بات کرو تو اچھی بات کرو،
غلط بات نہ کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. غلط بات، گالی دینا اچھی بات ہے؟ غلط بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ گناہ ہے، فسق ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری روزی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اس کی وجہ سے روزی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو ایک خاص ابھی عمل اور اخلاق کے بارے میں کہ زبان سے جب بھی ہم بولیں تو اچھی بات بولیں، صحیح بات بولیں، غلط بات نہیں بولیں. گالی گلوچ یہ غلط بات ہے، جھوٹ یہ بھی غلط بات ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ بھی غلط بات ہے، کسی کو ستانا، پریشان کرنا، مذاق اڑانا، کھلی کرنا یہ بھی غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا وہ میرے نزدیک سب سے اچھا مسلمان ہے، اچھا عمل ہے اس کا، جس کی زبان اچھی ہو گئی. زبان اچھی ہو جانا یعنی اور اچھے لہجے میں بولو، اچھے انداز سے گفتگو کرو، کسی سے بات کرنا تو اچھے انداز سے بات کرو کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. اگر وہ اپنا سگا بھائی ہے تو بھی، یا اگر مسلمان بھائی ہے تو بھی، یا کوئی غیر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کو گفتگو اچھے انداز سے کرنا تاکہ اس پر ایک اثر قائم ہو جائے کہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے تبلیغی دین ہے. تو زبان سے گفتگو، بات چیت اچھے انداز میں ہو، اس کی عادت بنا لینا چاہیے. جب کسی چیز کی آپ عادت بنا لیتے ہیں تو اسی عادت کے مطابق آپ کا روٹین چلتا ہے. اور اگر عادت نہیں ہے، ابھی ہمارے سامنے تو اچھی بات کر رہے ہیں لیکن گھر میں، محلے میں، ایریے میں وہی غلط بات ہی ہے تو پھر وہی عادت بن جاتی ہے. غلط بات کی عادت نہ ڈالو، اچھی باتوں کی عادت ڈالو. کوشش کریں گے اچھی باتوں کی عادت ڈالنا ہے کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے، صحیح بات کریں گے، غلط بات نہیں کریں گے. اس چیز کی عادت اگر آپ نے اپنا لیا تو جہاں کہیں بھی جائیں گے، چاہے مسجد میں ہو تو بھی اچھی بات کرنا ہے، گھر میں ہو تو بھی اچھی بات کرنا ہے، اسکول میں ہیں تو بھی اچھی بات کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں آئے تو اچھی بات کر رہے ہیں اور باقی اسکول میں گئے تو وہی غلط بات کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے؟ ہمارے لیے ہمارا عمل اچھا ہونا ہے، اس کے لیے جگہ فکس نہیں ہے، جہاں بھی رہیں اچھی بات ہونی چاہیے. یہ ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نہیں مسجد میں اچھی بات کرنا ہے. ہاں بہت اچھی بات ہے، مسجد میں تو اچھی بات ہے. تو کیا ہمارا اسلام صرف مسجد کی حد تک ہے؟ اسلام صرف مسجد کی حد ہے؟ مسجد کی حد میں رہو تو مسلمان رہو، مسجد سے باہر نکلو تو آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہیں تو چاہے آپ مسجد میں ہیں، چاہے گھر میں ہیں، اسکول میں ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں تو آپ مسلمان ہیں. ہمیشہ آپ اپنی زبان سے اچھی ہی بات کریں گے کیونکہ ہمارا اسلام یہی ہمیں سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ قُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اے ایمان والو تم درست بات کرو، اچھی بات کرو، صحیح بات کرو، غلط بات نہ کرو، بھلی بات کرو، یعنی جس سے سامنے والے کو اچھا لگے کہ کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے. تو اس کا اثر صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے، آپ کی ذات کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کی ایک سب سے عظیم نشانی ظاہر ہوگی. یہ مذہب اسلام کے ماننے والے، اور اگر غلط بات کریں گے تو سیدھے بدنام قوم ہو. ہم سے زیادہ ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے. یعنی اسلام جو کہ اللہ کا پیارا دین ہے، اللہ کا مقدس دین ہے، لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ارے یار اسلام میں ایسا ہے، مسلمان ایسے ہو. ایسا کبھی بولنے کا موقع نہ ملے، اس لیے زبان سے اچھی بات کرو. گالی زبان پہ نہ آنے پائے، کبھی غلط بات زبان پہ نہ آنے پائے، تکلیف دہ چیز زبان پہ نہ آنے پائے. جس نے زبان کی حفاظت کر لی، اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
جو دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک تو زبان، دوسرے شرمگاہ، یعنی اس سے کوئی گناہ اور حرام کام نہ ہو. تو وہ گویا اس نے ضمانت دی، اس نے گارنٹی دی کہ میں نے اس کی حفاظت کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے رہے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے زبان کا استعمال اچھے الفاظ، اچھی گفتگو کے لیے ہی ہونا چاہیے، غلط بات کے لیے. یہ نصیحت سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے ہو؟ زور سے بولو. آپ منڈی تو ہلا رہے ہو، 10 کلو کی منڈی ہلا رہے ہو، زبان نہیں بول سکتے. 1 گرام کی زبان ہے. زبان کتنی ہے؟ 1 گرام بھی نہیں ہوگا. وہ زبان نہیں ہل رہی ہے اور 10 کلو کی منڈی ہل رہی ہے. زبان سے بولو، صرف ہاں نہیں، ہمیشہ اچھی بات کریں گے. زبان سے بول رہے ہو ہمیشہ. اور بات کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان. یعنی ہماری زبان صاف ستھری ہونی چاہیے، ہماری زبان بہترین ہونی چاہیے، زبان شیریں ہونی چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے کہ جو ہم بولیں تو اس کا اثر دوسرے پر اچھا پڑے. اس کو سیریسلی لو، اس کو مذاق نہ سمجھو. یہ تعلیمات اسلام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ تعلیم آپ کو کہاں ملے گی؟ اسکول میں وہ تو الگ تعلیم ملتی ہے، جیومیٹری آپ کو سیکھنے ملے گا، میتھس سیکھنے ملے گا، انگلش سیکھنے ملے گا، مراٹھی لینگویجز اور بہت سارے جو سبجیکٹ وہ سیکھنے ملے گا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے وہ آپ کو کہاں سیکھنے ملے گی؟ وہ عربی مدرسے میں. اور یہ عربی مدرسہ ہی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور جو میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. کیا ہے کہ زبان ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو ہم کو زبان دی ہے یہ زبان اچھے الفاظ بولنے کے لیے، خیر بھلائی کے الفاظ زبان سے بولنا ہے، اچھی گفتگو کے لیے، ذکر الہی کے لیے، ذکر رسول کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی. تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور غلط بات کے لیے زبان کا استعمال نہ ہو. یاد رہے گا ہمیشہ. اب کسی کو گالی دیں گے، ہاں گالی دیں گے تو یہ زبان کیا ہو جائے گی؟ گندی ہو جائے گی. زبان گندی ہو جاتی ہے. اگر زبان پہ گالی آ گئی تو سمجھ جاؤ وہ گندی چیز اس پر آپ نے رکھ دیا. کیا کوئی گندی چیز رکھنا پسند کرتا ہے؟ گٹر کی کوئی چیز جو ہے وہ زبان پہ رکھنا پسند کریں گے؟ تو وہی تو جو گالی دے رہے ہیں وہ گٹر کی چیز رکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، بڑے اچھے شوق سے دے رہے ہیں، اسٹائل بھی دے رہے ہیں. صحیح بول رہا ہوں؟ اب آج سے آپ کو یہ نصیحت آپ کے لیے خاص طور پر ابھی سے اگر آپ کے اندر یہ اصلاح پیدا ہو گئی، ابھی سے آپ کی زبان سنبھل گئی، سدھر گئی، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا بتاؤ؟ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے نا تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو اس قرآن کے جو آیتیں ہیں، قرآن کے حروف ہیں، اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. اور اگر زبان گندی ہو گئی ہے تو آپ چاہے قرآن پڑھو چاہے دعا کرو کچھ بھی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور جس نے اپنی زبان کو صاف ستھری زبان بنا لیا، غلط بات سے محفوظ کر لیا، تو پھر وہ قرآن شریف تھوڑا سا بھی پڑھے تو اس کا فائدہ اتنا محسوس ہوگا کہ وہ سوچ نہیں سکتا. اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے وعدے بہت پریشان ہوں، تو آپ کچھ عطا کر دیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مٹی کا ڈھیلا لے کے آؤ. مٹی کا ڈھیلا سمجھتے نا؟ ڈھیلا لے کے آئے تو وہ اللہ کے ولی انہوں نے قل واللہ احد سورہ اخلاص
3 بار پڑھا، اس پہ دم کیا اور کہا اس کو لے جاؤ استعمال کرو. اور جیسے ہی انہوں نے قل اللہ شریف پڑھ کر کے اس پہ دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں، اب سونا بن گیا. کیا ہو گیا؟ اب جس کے پاس اتنا سونا آ گیا اس کی تو لائف بن گئی نا. یا معمولی اتنا جو ہے، تو اب وہ سوچا اس نے کہ بڑا اچھا نسخہ مل گیا کہ حضرت نے جو ہے 3 بار خالی قل اللہ شریف پڑھا اور پھونک دیا تو وہ ڈھیلا جو ہے مٹی کا نہیں اب سونا بن گیا. اور بہت سارے ڈھیلے لے کے آ گیا، بہت سارے ڈھیلے گھر میں لایا اور پڑھنا شروع کر دیا. قل اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اس پہ دم کر رہا ہے. قل اللہ شریف پڑھ پڑھ کے پھونک پھونک کے تھک گیا. وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی ہے، مٹی ہے، سونا نہیں بنا. اب وہ گیا ان کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضرت آپ نے صرف 3 بار پڑھا اور اس پہ دم کیا تو وہ مٹی سونا بن گئی، اور میں تو کتنے بار پڑھا لیکن وہ مٹی مٹی ہے، سونا نہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ پہلے اپنی زبان درست کرو. غالباً حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی زبان کو جنید کی زبان بنا دو، پھر اس کے بعد دیکھو تاثیر کیا پیدا ہوتی ہے. تو واقعی اگر ہماری زبان سنور جائے، صاف ستھری ہو جائے، گندے الفاظ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، غیبت، جھوٹ چغلی کچھ نہ ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، اچھی باتیں، تو پھر اس زبان کے اندر اتنا اثر پیدا ہوگا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ایک بار بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دے تو مٹی سونا بن جائے. یہ اس کا اثر ہے. لیکن آج ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. زبان گندی ہے، چھڑو گندی ہے. کپڑا گندا ہو جائے تو ہم اس کو پہنے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ اتار دیں گے یا تو دھل لیں گے جلدی سے. کپڑا گندا ہو گیا ہے تو یہ تو کپڑا ہے، وہ تو جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کپڑا ہے، اتار دیں گے تو ہمارے جسم سے. لیکن زبان گندی ہو جائے تو بتاؤ، زبان گندی زبان اپنے پاس رکھے ہوئے، گندا کپڑا نہیں پہننا گوارا کرتے، گندا کپڑا پہننا گوارا نہیں کرتے اور زبان کو گندی کیسے کرتے؟ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو صاف ستھری رکھنا ہے. اور صاف ستھری کیا ہے؟ خالی کولگیٹ سے برش سے خالی گھستے رہیں گے تو زبان صاف ہوگی، دانت صاف ہو گئے. زبان صاف کرنے کے لیے آتا ہے، اس سے صاف ہو گئی، یہ صاف ہے. یہ مطلب نہیں زبان صاف رکھنا ہے کہ زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو ورڈز نکل رہے ہیں وہ اچھے ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا کلام ہو، یا اگر کسی سے بات بھی کرنا ہے تو کوئی اچھی بات کرنی ہے، صحیح بات کرنی ہے، تو آپ کی زبان صاف ستھری رہے گی، اس زبان میں تاثیر پیدا ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اخلاقی درس ہے، یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے. اس کو ہمیں اپنانا ہے. ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کون اپنائے گا؟ دوسرے لوگ. بلکہ غیر لوگ جو ہے وہ اور زیادہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ مل رہا ہے ظاہری طور پر. بہت سارے ایسے بھی غیر مسلم میں نے دیکھا کہ وہ اتنے اچھے انداز میں بولتے ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اور مسلمان اس طرح سے نہیں بول پاتے. یہ زبان ہے، زبان اس نے صاف ستھری کر لیا ہے. اگرچہ ان کے اندر کفر کی گندگی ہے، لیکن میں اصل جو تعریف کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہماری تعلیم کو اپنا لیا تو وہ ایک بہت اچھا کیریکٹر والا انسان مانا جا رہا ہے، اور ہم خود اپنی تعلیم کو چھوڑ کر کے ان کیریکٹر، یعنی ہمارے اندر کوئی اچھے اخلاق نہیں ہے. کیا کیریکٹر ہے؟ زبان خراب ہے، کوئی اچھے کیریکٹر نہیں ہے. کیریکٹر اچھا اس کا ہوگا جس کی زبان اچھی ہوگی، اخلاق اس کے اچھے ہوں گے جس کی زبان اچھی ہوگی. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. گالی گلوچ، بےہودہ الفاظ، گندے الفاظ زبان پر نہیں آنا چاہیے. کوشش کریں گے. آج سے وعدہ کرو کہ زبان سے کبھی گندے الفاظ، برے الفاظ زبان پر نہیں لائیں گے. بولے انشاءاللہ.
لائیں گے انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ؟ زور سے بولو. ہاں درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری بات، معاملات، ایمان، عقیدہ، عمل کی اصلاح، اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ یعنی ہمارے جو سماج ہے، ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پورا ایک معاشرہ ہے. تو اصلاح معاشرہ کے لیے ایک اچھا عمل جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ آپ ہر مسلمان کو سلام کرو. سلام میں پہل کرو. السلام علیکم. کیسے سلام کرنا ہے؟ السلام علیکم. ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے. آپ چھوٹے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں جیسے اندر گئے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم. زور سے سلام کرنا ہے. زور سے مطلب تاکہ گھر میں سنیں، امی ابا کو سنائی دے، گھر میں جو بیٹھے ان کو سنیں. تو اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں اتارتا ہے. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے داخل ہو رہا ہے تو شیطان وہیں سے بھاگ جاتا ہے، اب یہاں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ میں آتا ہے اور پھر وہ آ کر کے گھر میں جھگڑے، لڑائی، آپس میں تناؤ اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. شیطان کے آنے کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے. پھر کھانے میں برکت نہیں ہوگی، پانی میں برکت نہیں ہوگی، بیماریاں ہوں گی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونے جا رہے ہو تو باری سے قدم رکھنے سے پہلے ہی پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم سے کم یہ. باقی جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، یاد ہے تو پڑھ لو، نہیں تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے باقی. اور پھر سلام کیسے کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے سلام کریں. اور اگر کوئی سامنے موجود نہیں ہے، کیونکہ سلام کرتے تو کوئی سامنے ہے تو ان کو سلام. گھر میں اگر آپ داخل ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی گھر میں موجود نہیں تب بھی آپ السلام علیکم کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس وقت سلام کرتے ہیں تو فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کو سلام کرنے سے وہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی روزی بڑھا دے، اس کی عمر بڑھا دے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں بھی سلام کرو. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ مومن اگر وہ گھر میں داخل ہو سلام کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وہاں پر موجود ہوگی، لہذا وہ روح مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے. صلی علی النبی المختار یا داخل اہل دار. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب بھی تم داخل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ بھی پڑھو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک مومن اور عاشق رسول کے گھر پہ موجود ہوتی ہے. اس لیے سلام بھی پڑھے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھے، انشاءاللہ اس میں گھر میں برکتیں ہوں گی. پڑھیں گے. یہ طریقہ آپ کو بتایا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی. گھر میں جیسے ہی آپ داخل ہوئے سکون آپ کو ملے گا. کھانا کھائیں گے، کھانے میں برکت ہوگی اور بہت ساری بیماریاں بلائیں وہاں سے دور ہو جائیں گی. کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ کافی مزیدا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا قادر يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض
یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، جو کچھ بھی ہم نے بھی بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جبریل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو بیہودہ الفاظ سے غلط باتوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ذہن و فکر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم ہمیں تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانی کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے احباب اقربا، اس محفل میں جتنے بھی شریک ہیں سب کو یا اللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی، روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر و فساد، فطروں سے، حوادث روزگار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلاة والسلام